اخوت اسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اسلامی بھائی چارے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم تین اسپیکٹس کو دیکھیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی بھائی چارے کا مطلب کیا ہے، الاخوہ الاسلامیہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا بھائی چارے کا، اس اسلامی بھائی چارے کا جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے بنانے میں اور اس میں کیا کنٹریبیوشن اس کی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر کیا حقوق ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ میننگ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس کا بنیادی اور آسان مطلب یہ ہے اسلامی بھائی چارے کا کہ انسان اپنی تمام دیگر تعلقات اپنی دینی تعلق کو، اپنے دینی بھائی چارے کو، اس کو دیگر جو ہمارے تعلقات ہیں ان پر اہمیت دے اور مقدم رکھے۔ مثال کے طور پہ میرا ایک دوسرا بھائی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی بھائی بھی ہے، تو انسان اگر اپنے دینی بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے یہ نیت رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ سے راضی ہوگا کیونکہ میرا اس کے ساتھ دینی تعلق ہے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت جو ہے نا وہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑی اہمیت بھی دیتے ہیں۔ تو اسلامی بھائی چارہ جو ہے خاص طور پہ اگر ایک بندہ مسلمان ہے اور اس کے مسلمان بھائی جو ہیں اس کو وہ اہمیت دیتا ہے بنسبت ان بھائیوں کے جو مسلمان نہیں ہیں، تو ایسے بندے کو، یعنی یہ تقاضا ہے ہمارے دین کا کہ اسلامی بھائی چارے کی اہمیت اور زیادہ ہونی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی چارے ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح کرو یا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہو۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ایک مومن کا جو ہے ایک سوسائٹی کے اوپر اس بھائی چارے کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں اسلامی جو معاشرہ ہے اس کی بنیاد اسلامی بھائی چارہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ میں، اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی آئے یا آپ سے پہلے آ گئے، تو ان صحابہ نے آ کے کیسے ایک معاشرہ قائم کیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اسلامی بھائی چارہ تھا۔ اور کس طریقے سے مہاجرین اور انصار نے آپس میں اسلامی بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرا مومن کی طرح، کس طرح؟ ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے تو obviously آپ کو پتا ہے کہ ایک پارٹ اس بلڈنگ کا دوسرے پارٹ کو مضبوط کرتا ہے، یعنی اگر ایک پارٹ ختم ہو جائے، ایک پیلر گر جائے تو دوسرا پیلر ظاہر ہے وہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مسلم معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں اور اس کے قیام کے لیے نیسیسری اور ضروری ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو obvious یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بندے کی، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے بھائی، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے۔ محبت تقاضا ہے ہمارے دین کا، یہ نہیں کہ صرف اچھا تعلق رکھ لینا، محبت کا کوئی ریلیشن نہیں، محبت رکھے، دینی ایک دلی فیلنگز اور اس کے دل میں اس کے جذبات ہونے چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ بندہ صحیح طرح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے، اس کو وہ چیز محبوب نہ ہو، وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرے۔ تو obviously اس میں محبت آ جاتی ہے۔ obviously یہ بندہ، ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے محبت نہ کرتا اور اس کے باوجود اس کے لیے خیر اور بھلائی کی محبت کرے، نہیں، ڈیفینیٹلی اس کے اندر دلی جذبات شامل ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ترک ایذاء المسلمین بأی طریق، کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دے سکتی ہے اس سے اجتناب کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اصل مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ظلم اپنے مسلمان بھائی پہ کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے جو اسی سے متعلق ہے، کہ کسی نہ کسی لیول پہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی یا اس کی تحقیر نہ کرے یا اس کو ذلیل نہ کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، وہ کبھی بھی اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں جانتا۔ آگے دیکھیں جو حقوق ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حقوق، اور آپ نے لسٹ کر کے بیان کی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ ملے تو سلام کرے،
دوسری چیز جب اس کو دعوت پہ بلایا جائے تو اس کا جواب دے، یعنی دعوت کو قبول کرے، کسی بھی انویٹیشن کھانے پینے کی یا کوئی اور ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اس سے نصیحت مانگے، کوئی مشورہ مانگے تو اس کو نصیحت کرے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ کہ جب وہ چھینک مارے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں وہ کیا کہے؟ یعنی یرحمک اللہ کے۔ اور پھر وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ اور آخری چیز وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا کہ یعنی اور حقوق بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے ایک دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے، یا اس کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانی کریں، اور خاص طور پہ ایک دوسرے کے عیوب جو ہیں، جو ان کی کمزوریاں ہیں، ان کو چھپا کے رکھیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی نرمی کا معاملہ کیا، اس کی مشکل کو دور کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل کو دور کر دیں گے۔ اور جس نے دنیا میں اپنے مسلمان کے لیے کسی مشکل کو آسان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے کسی کمزوری کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس کو واضح نہیں ہونے دیتا لوگوں کے سامنے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہمیشہ جو ہے اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو جو ہے نا پردے میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔